ایک ارادہ کریں کہ ہم دو کام کریں گے اور شعبان کے مبارک مہینے میں اللہ سے دو انعام وصول کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ دو کام کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور اللہ سے کتنے انعام وصول کریں گے؟ دو انعام وصول کریں گے۔ بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان کرم، پروردگار کا بہت بڑا کرم ہے۔ آج اللہ نے یہ جامعہ عمر بن خطاب اور یہ گنگا پور میں آنے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی۔ پورا مجمع ایک ساتھ میں آمین کہے، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ پورا مجمع آمین کہے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کو مغفرت فرمائے۔ میرے پیاروں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، بہت پیار محبت سے کہتا ہوں، بہت دور سے آئے ہیں آپ لوگ بھی، بہت دور اور قرب و جوار سے آئے ہیں۔ ایک ارادہ کریں کہ ہم دو کام کریں گے اور شعبان کے مبارک مہینے میں اللہ سے دو انعام وصول کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ دو کام کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور اللہ سے کتنے انعام وصول کریں گے؟ دو انعام وصول کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہے غور سے سننا، بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا کام ہے ہمارا، سننا، بولو کیا کرنا؟ سننا۔ اور دوسرا کام ہے عمل کرنا، بولو دوسرا کام ہے عمل کرنا۔ دو کام ہم کو کرنا ہے، ایک غور سے سننا ہے، قرآن حدیث کی باتوں کو سننا ہے، اور نمبر دو ہمیں عمل کرنا ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ دو کام کر لیں، ہم اللہ سے پوچھے اللہ آپ کیا دیں گے؟ ہم قرآن کی باتیں سنیں گے، اللہ ہم حدیث کی باتیں سنیں گے، ہم علماء کرام کی تقریریں سنیں گے، اللہ عمل بھی کریں گے، اللہ ہم یہ دو کام کریں گے، اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرا پہلا انعام تم چاہو گے یا نہ چاہو گے، میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ اور پھر اللہ فرماتے دوسرا انعام بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں لکھا، بولو کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 23، بولو پارہ نمبر 23۔ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، آج قرآن اور حدیث بولو سنیں گے انشاءاللہ، اور نمبر دو عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ میرے وہ بندے ہیں جو قرآن حدیث سنیں گے، عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں ہدایت عطا کروں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے گا یا نہ چاہے گا، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ نمبر دو، اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ آج بہت ساری خوبیاں جمع ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مہینہ کون سا؟ آواز سے بولو نا، کون سا مہینہ؟ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان آنے والا۔ اور یہ دو مہینے میں بہت پیار ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ، ساتھ میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ارے ادھر نظر کرو تو محمد نظر آئے، وہاں نظر کرو تو اللہ نظر آئے، محمد
محمد اور اللہ کے بیچ میں ہم گنہگار کرم کا آسرا بنائے بیٹھے. شعبان محمد کا مہینہ بولو رمضان. اللہ کا ایک تو محمدی مہینے میں ہم جمع ہیں, بہت پیارا مہینہ. نمبر 2, 3 بچے قرآن پاک کو مکمل حفظ بائی ہارٹ کر گئے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا جب انہوں نے آخری آیت پڑھی ہوگی جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے, من الجنتی والناس, جب آخری آیت پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ. حضرت جبرائیل پوچھتے اللہ کیا کام کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے 3 بندے آج قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھے ہیں. تو جبرائیل فرماتے اللہ جا کے کیا کرنا؟ اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ تینوں کی پیشانی چوم کے واپس آ جاؤ. اللہ. 3 بچے حفاظ کرام ماشاءاللہ پورے قرآن پاک کو بائی ہارٹ کرنے والے. شعبان کا مبارک مہینہ جامعہ عمر بن خطاب کے جلسے میں ہم جمع ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, کبھی مت کہنا یہ مدرسے کا بچہ ہے, یہ مدرسے کا بچہ ہے, وہ مدرسے کا بچہ ہے. یہ ہماری زبان پر غلط بات آتی ہے مدرسے کا بچہ. کوئی مدرسے کا بچہ نہیں ہوتا. جتنے قرآن حدیث کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کر آتے ہیں, اپنے ابا کو چھوڑ کر آتے ہیں, اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آتے ہیں, جو بچے اپنے گھر کا شوق والا کھانا اور پینا چھوڑ کر آتے ہیں, یہ بیمار ہوتے, خاص ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, ان کا کپڑا دھونے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کے برتنوں کو مانجنے والا کوئی نہیں ہوتا. جو اللہ رسول کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بے گھر ہو کر آتے ہیں اور مدرسے کے ہاسٹل میں رہتے ہیں, ان کو مدرسے کا بچہ مت کہنا. یہ مدینے والے کے مہمان بن کر آتے ہیں. یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان کرام ہیں. آج وہ مہمانان کرام قرآن پاک کو اپنے سینے میں لے کر بیٹھے ہیں. تو میں اگر قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں ہوگا. علماء موجود ہے, شعبان مہینہ موجود ہے, حفاظ کرام موجود ہے. تو آج کی رات مغفرت کی رات کیوں نہیں ہوگی میرے پیاروں؟ آج کی رات رحمت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ آج کی رات برکت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ہم سب دل جمع کر کے یہاں پر بیٹھے اور ارادہ کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں. سب کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہیں. ابھی ہمارے مولانا یہ بلال قاری بلال صاحب بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے. اس کے بعد ہمارے بیٹے قاری قمر الاسلام قمر نے تو دھوم مچا دی. یہ ہمارے گجرات میں بھی آ کے دھوم مچاتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی دھوم مچائی ہو یہاں پر یہ ہمارے مولانا یونس صاحب. مجھے نہیں لگتا کہ میں گنگا پور اوڑیسہ میں آیا, میرے کو لگا میں لکھنؤ میں بیٹھا. کیا ان کی اردو ہے مولانا, کیا آپ کی فصاحت, بلاغت, طلاقت, سلاست, کیا اردو زبان بول رہے تھے. آپ گھر میں بھی ایسے بولتے ہیں؟ آپ کی جب شادی ہوئی ہوگی تو بیوی کو کتنے اچھے انداز میں آپ نے آؤ بھگت کی ہوگی. کیا مائک پر انہوں نے جو اردو کہا نا, مجھے نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا, کیونکہ وہ اردو اور عربی کا جو توازن انہوں نے قائم کیا. اور بیچ بیچ میں جو فارسی کے جملے آتے تھے, انگوش بدندہ وغیرہ وغیرہ, تو میں حیران ہو گیا کہ میں اوڑیسہ میں ہوں, گنگا پور میں ہوں, یا کوئی لکھنؤ کے نوابوں کے محل میں بیٹھا ہوں, کیونکہ ایسی اردو تو وہ زمانے میں بولی جاتی تھی. اردو زبان اتنی پاور والی آپ کی. تو مولا پھر اکیلے میں پوچھوں گا, بیوی کے ساتھ تو اس زبان میں بات نہیں کرتے, وہ بھی لکھنؤ کی ہے. اللہ ہمارے مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اتنا اچھا اردو سننا جب ملتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے, باغ باغ ہو جاتا ہے. خیر اب ہم بات شروع کریں انشاءاللہ. کل ہم وہاں تھے سالار جنگ میں, کل تھے, آج ہم گنگا پور میں ہیں. بہت کم فاصلے پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. کل بھی ہم نے 4 باتیں کہی تھی, آج بھی وہی 4 باتوں کو دہرائیں گے انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلی بات, یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون. ساتھ میں بولیں گے, یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون. جو کچھ ہوا میرے پیاروں, کرنے والا کون, اور جو ہو رہا ہے کرنے والا کون.
اور آئندہ کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، مگر کرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے پیاروں کاش وہ اللہ سے ہم کو محبت ہو جائے، وہ تقوی آ جائے ہمارے پاس۔ وہ اللہ کتنا رحم والا ہے، کتنا کرم والا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ ارے بولو ہم گناہ کرتے ہیں، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، جان بوجھ کر کرنا، انجانے میں ہونا، دن میں ہونا، رات میں ہونا، اتنے گناہ وہ اللہ دیکھتے، اتنے گناہ دیکھتے، مگر کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا میرا بندہ میں تجھے بھوکا سلاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تجھے پیاسا تڑپاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تیرے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دوں گا، کبھی اللہ نے ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا، بلکہ ہم کو گرمی لگی تو اللہ نے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کا انتظام کر دیا، ہم کو ٹھنڈ لگی تو اللہ نے بلینکٹ اور سویٹر کا انتظام کر دیا۔ وہ اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھتا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے۔ اس لئے میرے پیارو آج سب سے پہلے اپنا کلمہ مضبوط کرو، بولو لا الہ۔ کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولیں گے لا الہ۔ اور یہ کلمہ جو ہے نا یہ ایمان، ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا۔ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، کوئی پوچھیں گے کیا ہوگا؟ کہا ہم نے کلمہ پڑھا۔ ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ، دیکھنے والے کی نظر میں کلمہ، سننے والے کی نظر میں کلمہ، بیٹھنے والوں کی نظر میں کلمہ۔ اللہ کو پوچھو ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ فرماتے تو نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے زمین سے لے کر آسمان تک تیری نیکی کا درخت لگا دیا، جس کی شروعات زمین پہ ہوتی ہے اور جس کا ختمہ آسمان پر ہوتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھو، اللہ ایک درخت، نیکی والا، جنت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اللہ ایک درخت لگاتے ہیں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر۔ یہ 3 بچے تو پڑھیں گے میرے ساتھ میں کیونکہ وہ حفاظ ہیں، اور بھی جتنے حافظین ہیں سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا، پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے، سننے والے کی نظر میں کلمہ ہے، بولنے والے کی نظر میں کلمہ ہے۔ اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا، میں نے ایک نیکی کا درخت لگایا، رحمت والا، مغفرت والا، برکت والا، جنت والا، میں نے درخت لگایا جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ اس لیے یہی درخت موت کے وقت ہمیں کام آئے گا، یہاں روح نکلے گی، وہاں روح ہماری جنت میں پہنچ جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ درخت ہے، بہت پاکیزہ درخت ہے۔ تو میرے پیاروں کون کون تیار ہے؟ آج پہلی بات پر آ جائے، یقین مضبوط کرنا، کرنے دھرنے والے کون؟ اور وہ اللہ ہی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا، وہ اللہ ہی ہے، بولو جو ناممکن کو پورا مجمع بولے گا۔ جیسے کل ماشاءاللہ وہاں ہم نے بہت اچھا مجمع پایا، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی، بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں موت دینے والا کون؟ ارے میرے پیارو یہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ یہ عرش اور فرش کا بنانے والا کون؟ یہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمانوں کو چھت بنانے والا کون؟ آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ اور ہمارے کھیتوں میں پیداوار لانے والا کون؟ ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ ایک شکایت ہے ہم کو، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بولو ہاں ہے نا شکایت، دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت مانگا، بہت مانگا،
مگر دعا قبول نہیں ہوتی. آج میں آپ کو ایک بہت پیاری چیز اور پیارا نسخہ بتاتا ہوں کہ دعا کیسے قبول ہوئے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا مانگتا مگر دعا قبول نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی توحید بیان کر, اللہ کی توحید بیان کر, اللہ کی عظمت بیان کر. کہا وہ کیسے بیان کروں؟ ہمارے نبی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر بتائی جس میں اللہ کی توحید, اللہ کی شان, اللہ کی عظمت, ہمارے نبی نے فرمایا یہ پڑھ لو اور اس کے بعد دعا مانگو. اور ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں, جو بھی میرا امتی محبت کے ساتھ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھے گا, اس کے بعد دعا مانگے گا, اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لے گا. وہ کون سی آیت سننا چاہتے ہو جس میں اللہ کی توحید, اللہ کی عظمت, اللہ کی شان؟ وہ کون سی آیت؟ پارہ نمبر 3. بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران. اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے, اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ سوچتے ہوں گے اتنی بڑی آیت کہاں سے یاد ہو, تو ترجمہ کر لو نا. جو ترجمہ سنو اور آمین کہتے جاؤ اور بے شک کہتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے اعلان کر دو, میرے مصطفیٰ اعلان کر دو, ساری حکومت رکھنے والا سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہی. بولو سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ ہی. ارے جس کو چاہا امیر بنا دیا, امیر بنانے والا کون؟ جس کو چاہا غریب بنا دیا, غریب بنانے والا کون؟ ارے جس کو چاہا عزیز بنا دیا, عزت والا بنا دیا, عزت دینے والا کون؟ اللہ. جس کو چاہا ذلیل و خوار کر دیا, ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ اللہ. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ. یہ پوری آیت کا ترجمہ ہو گیا. بس اتنا مانگنے کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. میرے پیاروں, یہ یقین بہت ضروری ہے, لا الہ, اور یہ یقین ہونا چاہیے اللہ جو چاہے کر سکتا. بولو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں, بولو نا اللہ کو کوئی روکنے والا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ایک پیغمبر کا نام آپ نے سنا ہوگا, یقیناً سنا ہوگا, حضرت ابراہیم. ہاں یا نہیں؟ جی ہاں. آواز نہیں آ رہی؟ ہاں ہاں. بھئی آج کا مجمع تھوڑا ٹھنڈا لگ رہا نا کل سے, ذرا بلند آواز سے بولے نا. آپ سب نے نام سنا سیدنا, بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام. پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا ابراہیم, میرا ابراہیم, میرا ابراہیم, میرا ابراہیم. ارے وہ اللہ ایک بار کہہ دیتے تو بھی کافی تھا. اللہ نے پورے قرآن میں 63 مرتبہ, اور ایک جگہ تو اللہ نے جو تعریف کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کو دیکھے, اللہ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی ہے, میرے ابراہیم نہ تو عیسائی ہے, وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. اللہ فرماتے میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے, اللہ کے سامنے جھکنے والے, وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم کبھی شرک کرنے والے نہیں, توحید کا جھنڈا لہرانے والے. بولو کون؟ حضرت ابراہیم. میں ایک بات ان کی سناتا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. یہی حضرت ابراہیم. دیکھو اللہ اللہ اللہ, کتنے بڑے اللہ. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی جا رہے تھے, میں راستے میں جا رہا, ایک قبرستان دیکھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قبرستان میں داخل ہوئے.
اچھا جو قبرستان میں داخل ہوئے بالکل پرانا قبرستان، بالکل پرانا قبرستان، ساری قبریں اکھڑ گئی ہے، سارے مردوں کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے، سارا معاملہ تتر بتر ہو گیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قبرستان میں گئے، دیکھا کہ قبریں تو بہت ہیں مگر ساری قبریں پھٹ گئی ہے اور کسی کا نام نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم کہ مرد کو دفن کیا تھا یا عورت کو دفن کیا تھا، یہ نہیں معلوم کہ کون سے خاندان والے کو دفن کیا، یہ نہیں معلوم کہ اس کا نام کیا تھا، اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی قبرستان میں کھڑے ہو کر کہا، اللہ کہ قیامت میں آپ ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ آپ کہتے ہیں میں قیامت میں سب کو زندہ کروں گا، تو اللہ ان کو کیسے زندہ کرو گے؟ کیونکہ ان کا تو نام و نشان ختم ہو گیا، ان کا خاندان ختم ہو گیا، یہ قبریں پھٹ گئی ہے اور اللہ یہ مردے سڑ گئے، ہڈی گل گئی، بوسیدہ ہو گئی۔ اللہ آپ قیامت کے میدان میں اللہ کوئی آسان تو نہیں قیامت میں ان کو زندہ کرنا، کیونکہ قیامت میں زندہ کرنا پھر ان کو 2 ہاتھ دینا، 2 پاؤں دینا، 2 آنکھ دینا، ناک دینا، کان دینا، اللہ بہت مشکل ہے، اللہ آپ ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ نے کیا فرمایا، میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے، مجھ پر یقین نہیں، میری طاقت پر یقین نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے، نہیں اللہ یقین تو ہے، اللہ بولو نا، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا پورا اللہ پورا یقین ہے، لیکن اللہ کچھ ایسا بتا کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، کچھ ایسا بتا کہ میرے کو سکون مل جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا، یہیں کھڑے رہو، 4 پرندے بلاؤ۔ کتنے پرندے؟ سننا برابر، اللہ فرماتے کتنے پرندے بلاؤ؟ اب جو اللہ نے 4 کہا تو میں بھی 4 ہی کہوں گا، اللہ نے کتنے پرندے بلانے کہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ یہ قبرستان میں کھڑا ایسے کیسے 4 پرندے بلاؤں گا اور 4 پرندے آ جائیں گے؟ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں، مرغی کو بلانا چاہے تو مرغی نہ آئے، اللہ یہ 4 پرندے کیسے آ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا، میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہے، تمہارے قدم تک پہنچانا میرا کام ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، پہلا پرندہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 پرندے اڑتے اڑتے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم، بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم میں آ گئے، اللہ بلانا میرا کام، پہنچانا تیرا کام، اللہ آ گئے، کیا کرنا اللہ؟ 4 پرندے، اللہ نے فرمایا ذبح کرو، چھری نکالو، بسم اللہ اللہ اکبر، 4 کو کیا کرو؟ ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے جانا اللہ کا حکم، بسم اللہ اللہ اکبر، بولو 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ کہا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ان کا گوشت نکالو، 4 کا گوشت نکالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پرندے کا، دوسرے پرندے کا، تیسرے پرندے کا، چوتھے پرندے کا 4 گوشت کو نکالا۔ اللہ نے فرمایا اب سب کو ملا، سب کو ملا، اتنا ملاؤ، اتنا ملاؤ، اتنا ملاؤ، اتنا ملاؤ اور ہلاؤ کہ پتہ نہ چلے کہ پہلے پرندے کا گوشت کون سا، دوسرے کا کون سا، تیسرے کا کون سا، چوتھے کا کون سا، سب کو ملا دو اور ہلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاتے گئے، ہلاتے گئے، ملاتے گئے، ہلاتے گئے۔ کہا اللہ اب تو پورا ایک گوشت کا ڈھیر جمع ہو گیا، 4 پرندوں کا گوشت ساتھ میں ملا ہوا۔ کہا کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ دو، جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم اس زمانے میں پہاڑ پر چڑھنا اور پہاڑ سے اترنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ گوشت لے کر گئے اور جا کر پہاڑ پر رکھ دیا، پہاڑ پر رکھ دیا، تھوڑا ادھر رکھا، تھوڑا ادھر رکھا، تھوڑا ادھر رکھا، تھوڑا ادھر رکھا، 4 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا اور اس وقت پہاڑ سے واپس اتر کے نیچے آئے۔ کہا اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہی 4 پرندوں کو واپس بلاؤ جو آپ نے گوشت رکھا ہے، وہی پرندوں کو واپس۔ کہا اللہ وہ کیسے؟ تو میں نے ذبح کر دیا، میں نے تو گوشت بھی نکالا اور اللہ سب کے گوشت کو ہلا دیا، ملا دیا، اللہ پہاڑ کے کونے کونے رکھ دیا۔ اللہ نے پھر فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کر کے پہنچانا ہمارا کام ہوگا۔ میرے پیارو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، وہ 4 پرندے واپس آ جائے۔ حدیث میں لکھا حضرت ابراہیم کے پکارنے میں دیر ہوئی مگر اسی جگہ سے 4 پرندے زندہ ہوتے گئے اور حضرت ابراہیم کے قدم پر آ جاتے ہیں۔ اللہ اب پوچھتے ہیں میرے ابراہیم میرے بارے میں کیا کہنا؟ دیکھو آ گئے 4 پرندے، کیا کہنا میرے بارے میں؟ حضرت ابراہیم سجدے میں گئے، بہت روئے، روتے روتے کہا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔
بولو نا ساری طاقت والا کون؟ اللہ. اور پھر اللہ نے فرمایا جیسے ان 4 پرندوں کو میں نے زندہ کیا اسی طرح قیامت میں سب کو زندہ کروں گا اور پھر ابراہیم میں حساب کتاب شروع کروں گا، صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ میرے پیاروں یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا کتنے پرندے ساتھ میں بولو نا کتنے پرندے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بولو یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ پورا مجمع بولے گا یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں 3 پارہ، ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ 3 پارہ۔ اب تو آپ کو واقعہ معلوم ہو گیا، میں پڑھوں گا آپ ترجمہ کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کے واقعے کو تو یاد رکھے۔ ارے وہ قبرستان میں کھڑے تھے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ بولو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں، اللہ پر یقین نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھ پر پورا یقین ہے مگر مجھے تسلی ہو جائے، اللہ کچھ ایسا بتا مجھے تسلی ہو جائے۔ پورا مجمع بولے گا اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنے پرندے کو بلانا؟ 4 پرندوں کو بلانا۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو بلا لو، بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ 4 پرندے آ گئے، پورا مجمع بولے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کو ذبح کر دیا، اس کے بعد میں گوشت نکال لیا، اس کے بعد میں 4 کا گوشت ملا دیا اور اس کے بعد میں پہاڑ پہ جا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر رکھ دیا، پھر اللہ نے فرمایا اب 4 کو پکار لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اب تو ذبح کر دیا، اب تو گوشت الگ ہو گیا، سب کو ملا دیا۔ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کر کے تمہارے قدم میں پہنچانا میری قدرت ہوگی۔ کیا ہوا؟ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ 4 کے 4 پرندے حضرت ابراہیم کے قدموں پر آ گئے۔ حضرت ابراہیم سجدے میں رونے لگے، کہا اللہ میرے سے بڑھ کر کوئی کمزور نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، ساری قدرت والا کون؟ بولو حکمت والا کون؟ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یقین مانے غالب کون؟ حکمت والا کون؟ طاقت والا کون؟ میرے پیاروں آج میں بھی یہی چاہتا ہوں آج ہم سب کا یقین مضبوط ہو جائے۔ کون کون تیار ہے؟ بولو نا لا الہ الا اللہ۔ کل بھی میں نے کہا تھا آج پھر کہتا ہوں اے میرے پیاروں جو اتنا بڑا اللہ ہے، جو سب چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بتاؤ نا ان کا ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا اس اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟